اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کی آیات نمبر 82 اور 83 انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ میں بیان کروں گی، اور ان میں آپ کو بتاؤں گی کہ کسی بات کی تصدیق کے بغیر اس کو پھیلانا کیسا ہے، یا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا فلاں حدیث میں یہ ہے یا فلاں ایسی آیت ہے، ان پر عمل کرنا کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف، یعنی قرآن کریم اگر اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا اور لوگ آپس میں لڑ لڑ کے ہی مر جاتے، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا، اور اگر اسے لوٹا دیتے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے، تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس بات کا ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور نہ ہوتی اس کی رحمت تو ضرور تم پیروی کرنے لگتے شیطان کی سوائے چند آدمیوں کے۔ آیات میں ہی سب کچھ کلیئر ہے، لیکن میں مزید آپ کو کوئی 2-4 احادیث شریف سنا دیتی ہوں۔ افلا یتدبرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں کو قرآن پاک میں غور و فکر کرنی چاہیے، اسپیشلی محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں۔ متشابہ آیات کی میں آپ کو ایگزامپل کیا دوں کہ نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم نشے کی حالت میں نہ ہو، جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، اور بار بار قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی کہ نماز کو پڑھو، نماز کو ادا کرو۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے یہ نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں۔ یہ ہو گئی محکم متشابہ آیات، ملتی جلتی آیات، کبھی ان کو نیگیٹیولی بیان کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی آیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یہ چیز ہے۔ تو لوگ متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں، اور محکم آیات وہ ہوتی ہے جو ایک حکم ہو اور وہ قائم ہو، وہ مطلب پکا وہ ہے، آوی تمرا عمرہ ادا کرو، حج ادا کرو وغیرہ، یہ محکم ہے۔ رمضان کے روزے رکھو، یہ محکم ہے، یہ چیز ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ، یعنی اگر یہ قرآن کریم کسی اور کی جانب سے اترا ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ جیسے کہ آپ لوگ یہ کر لیجئے، جیسے پارٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کے اپنے اپنے فرقے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک فرقہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے ہم صحیح ہیں، وہ یہی والا حساب ان کا ہوتا۔ صرف علم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، اللہ تعالیٰ کے قول کے تحت، صرف علم والے اس کو صحیح طرح جان بوجھ سکتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرنا چاہے وہ اس میں کوئی لڑائی کی جو ہے وہ جڑ نہیں تلاش کرتے، بلکہ وہ سیدھا سیدھا اللہ کا پیغام سن لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اس کو۔ یعنی قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات سب حق ہیں، ہم لوگ تو سب کو مانیں گے۔ ہماری طرف جو یہ جو قرآن کریم اترا ہے سارے کا سارا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہیں کہ اس کی جگہ پر یہ ہونا چاہیے تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہم ایسا ہرگز سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ میں اور میرا بھائی ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی بزرگ بھی وہاں پر موجود تھے، لوگوں کو وہاں پر کثیر تعداد جو صحابی تھے وہ بزرگ تھے، ان کو ہم نے بزرگ جان کر ہم نے پیچھے کی صف میں بیٹھنا پسند کیا، یعنی کہ اینڈ پہ بیٹھے وہ لوگ، انہوں نے احتراماً جو ہے وہ اپنی جگہ بہت پیچھے کر لی تھی، اور کسی مسئلے پر وہاں پر بحث چل رہی تھی، بعض روایات کے لحاظ سے وہ بحث تقدیر کے بارے میں تھی کہ تقدیر کو جھٹلا رہے تھے یا
خیر جیسے بھی ہے، یہاں پر الفاظ نہیں ہے، میں اپنے پاس سے بیان نہیں کرنا چاہتی. ان کی بحث جو ہے وہ چل رہی تھی. چنانچہ بحث چلتے چلتے ان کی آوازیں جو ہیں وہ کافی بلند ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے کی حالت میں باہر آ گئے. آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ باہر آ گئے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو لے کر اسی طرح جھگڑتے تھے. کہتے تھے کہ اس کی جگہ پر یہ ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر یہ ہونا چاہیے تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرما دیا ہے تو اس میں جھگڑا کیسا، اس میں بحث کیسی؟ اگر آپ لوگ عمل کریں گے تو کیا ہی درجہ ہوگا آپ کا. اگر آپ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو قرآن سے منہ موڑنے والے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں. That's it. آگے ہے حضرت ایک دوسری روایت میں ہے صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے. تو ان میں جب اختلاف ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے پہلے امتیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے تھے، اللہ کے احکامات میں جھگڑتے تھے. وَإِذَا جَاءَهُم مِّنْ أَمْرٍ مِّنَ الْأَمْنِ، یعنی یہاں ان لوگوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے جو بغیر تحقیق کے ایک بات کو پھیلا دیتے ہیں. اس کا میں آپ کو آج کل کے لحاظ سے نہیں بتا سکتی. خیر تفسیر میں آپ کو جو ہے وہ میں بتاتی ہوں. تفسیر کیا لکھی ہوئی ہے؟ بغیر تصدیق کے کسی بات کو پھیلانا جھوٹے انسان کی نشانی ہے. ایک انسان بغیر تحقیق کے اگر ایک بات پھیلا دیتا ہے، اسپیشلی اس میں بیویوں کا ہم کر لیں، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگ بات کو فارورڈ کرتی جاتی ہیں حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی، بس سنا اور اس کو فارورڈ کر دیا. جبکہ ایسا مرد بھی کرتے ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے جھوٹا ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے، آگے پہنچا دے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلو کال سے منع فرمایا ہے، یعنی لوگوں کو بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر کے بات کو دوسروں کو بتانے سے منع فرمایا ہے. یعنی کہ کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ پر ایسا ہوا ہے، اگر ہمیں اس کی کوئی نشانی نہیں ملتی، ہمیں اس کی تصدیق نہیں ملتی، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو ہم اس کی نہیں کر سکتے تصدیق، ہم اس کی نہیں کر سکتے، نہ اس کو ہم آگے پہنچائیں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. اور مناسب یہی ہے کہ میں یہاں پر نبی کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ کی یہاں پر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. لوگ باتیں کر رہے تھے، میں نے کچھ نہ کیا، میں نے کسی کو کچھ جواب نہ دیا. جب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا اور ان سے عرض کی یا رسول اللہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور وہاں سے کوچ کر گئے. لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس معاملے کی تہ تک پہنچنے والا میں ہی تھا. میں نے ہی اس بات کی کھوج کی اور میں نتیجے پر پھر پہنچ گیا اور میں نے باقی لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی بکواس کر رہا ہے، کسی نے شرارت کی ہے. یہ تھی میری آج کی لَاتَّبَعْتُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم پر اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت والے لوگوں میں چن لیا ہے اور ہم کو یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا درجہ دیا ہے الحمدللہ. برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.